بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 9 کی ریڈنگ، ناول نار از قلم سحر ساجد۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں جیسے دیکھا کہ ایک بھیانک جو ہوتی ہے نا راز ہم پہ کھلا ہے کہ بہنا ہی نہیں ہے، ہولا اور مسنا آپس میں بہنے نہیں ہے، اور ہمایوں پھر کیوں ہولا نے ہمایوں کے ساتھ ایسا کیا، کس بنا پہ، تو آگے پھر کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اور پلیز کائنڈلی اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے لائک کیا کریں اس کو، کمنٹ کیا کریں، اینڈ کائنڈلی ڈو سبسکرائب۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی کر لیں، تاکہ آنے والے ہر ناول ہر ایپیسوڈ کا لنک آپ کو مل جائے۔ چلے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ۔ ہر راہٹ پہ دل کانپ جاتا تھا، فون کال بیل پہ سانس روک لیتی، کال بیل کی آواز پہ ساکت ہو جاتی۔ اسے بری طرح سے دھڑکا لگا ہوا تھا، وہ کچھ کر ڈالے گا کچھ۔ اس کے دن خوف کے معنی اوڑھنے گزرتے اور راتیں پریشان، ہر طرف خاموشی، سناٹا، اور اس سناٹے میں ابھرنے والی ہر آواز اسے بے طرح سے چونکاتی، ڈراتی تھی۔ وہ وارن کر کے گیا تھا نا، کہیں وہ مسنا کو، او میرے خدا یا خداوند ایسا تو نہ ہو، ایسا تو بالکل بھی نہیں، مسنا مر جائے گی، وہ تو نہیں خداوند ایسا نہ ہو۔ اس کی دعائیں لمبی ہونے لگی، سجدے طویل تر، وہ ہر وقت عجیب بوکھلائی سی رہتی، ہر کام الٹا پڑ رہا تھا، کچھ بھی ٹھیک نہ ہوتا تھا نہ سیدھا۔ یہ کیسے سزا تھی، کیسی؟ چند دن گزرے تو ذرا سکون آیا کہ وقتی غصہ تھا اس کا اتر گیا ہوگا۔ یوں اپنی شادی شدہ زندگی برباد یا خراب کرنے سے تو رہا، اب وہ خود کو دلائی لینے لگی تھی، طرح طرح کی تسلیوں سے خود کو بہلانے لگی تھی۔ کچھ ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا، وہ اتنا سولجھا نفیس انسان بھلا کیوں کر ایسا کرے گا؟ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تمام تر دلائل اور تسلیوں کے نتیجے میں اس کے دل کو لاحق وہم میں کمی تو آ گئی، مگر دھڑکنوں کی تہ میں ایک دھڑکا ابھی بھی موجود تھا، یوں جیسے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، کچھ نہ کچھ۔ اور اس دن وہ پھپھو کو لے کر باہر شہر میں آئی تھی تازہ ہوا کے لیے۔ احمد صاحب بھی وہیں موجود کیاریوں کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک کال بیل کی آواز گونجی۔ وہ بے طرح سے ڈری اور پھر ساکت ہوگی۔ احمد صاحب دروازے پہ دیکھنے کے لیے اٹھے، ان کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کا دل ایک بیٹ مس کرتا تھا، اور پھر جو چہرہ اسے دکھائی دیا تھا اس نے ہولا کی روح تک کھینچ کر رکھ لی تھی۔ وہ ساکت سفید ہوتے چہرے کے ساتھ تکتی رہ گئی تھی۔ آپ کہاں گئے تھے؟ اور اس سوال پہ اس نے مسنا کو دیکھا، وہ پریشان سے نظر آتی تھی۔ ہمایوں نے تھکن بھرا ایک سانس لیا، وہ یقیناً اس کے یوں اٹھ کر چلے جانے سے پریشان ہوئی تھی۔ بتایا تو تھا کام سے گیا تھا۔ اسی تھکے انداز میں اس نے چابیاں کارنرز پر رکھی تھی۔ چائے لاؤں؟ نہیں پلیز، میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے، وہ کہہ کر چلا گیا، اور مسنا پریشان سی اس کی پشت کو تکتی رہی۔ اور پھر اس ایک دن کے بعد مسنا نے ہمایوں کو بے حد چپ الجھا اور سنجیدہ پایا۔ وہ پوچھ کر تھک چکی کہ آیا اسے اس انکشاف سے کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم یا پھر کوئی الجھن، اور وہ ہر بار بڑی وضاحت سے اس کی نفی کرتا، اپنے موڈ کو کام کے اسٹریس سے جوڑ دیتا، کاروبار کے مسائل کہہ کر ٹال دیتا، اور مسنا وہ کبھی مطمئن ہو جاتی اور کبھی اس کا اطمینان ادھڑنے سا لگتا۔ یہ کیسی بے نام سی بے سکونی تھی جو اس کی شادی شدہ زندگی میں در آئی تھی۔ کبھی اسے محسوس ہوتا کہ آپ ہی ٹھیک کہتی تھی، یہ راز واقعی ایک چنگاری تھا جس نے بے سکونی کی نار بھڑکا رکھی تھی۔ مسنا کو طرح کے وہم تنگ کرنے لگے، اسے محسوس ہوتا کہ ہمایوں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، اسی لیے اسی طرح پریشان سا دکھتا ہے۔ کبھی اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اس سے بیزار ہو گیا ہے، تو اب اور ہمایوں کا اتنا سنجیدہ رویہ گھر والوں کی نظر میں آ گیا تھا۔ زہرا اور تبسم دونوں ہی مسنا سے اس بارے میں سوال کر چکی تھی، اور وہ ظاہر ہے وہ مزید پریشان ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی۔ اس کی بڑھتی پریشانی کو دیکھ کر ہمایوں نے اسے گھر جانے کا کہا تھا تاکہ وہ فریش ہو سکے۔ مسنا راضی ہو گئی اور ہمایوں سے احمد انکل کے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ وہ دونوں شام کی واک کے لیے نکلے تھے اور دونوں ہی بے حد خاموش تھے۔ فضا میں ہنکی سی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بارش ہوئی تھی تو ہر چیز نم سی تھی، بھیگی سڑک، نم بھیگے پیڑ پودے، فضا میں بسی پھولوں کی خاص مہک، ابر آلود موسم، وقفے سے گرجتا بادل۔ وہ ایک خوشگوار دن تھا اور وہ دونوں ساتھ چلتے بے حد چپ، بہت خاموش رہنے لگے ہو ہمایوں۔ نہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ بھی؟ ہاں جھوٹ نہیں، اور وہ جواباً پھیکا سا مسکرا دیا۔ میں تم سے ایک سیریس ایشو پہ بات کرنا چاہتی تھی، انفیکٹ امی مسنا سے کرنا چاہتی تھی مگر میں نے منع کر دیا۔ مائیں ذرا پوزیسو ہو جاتی ہیں اولاد کے بارے میں۔ میں نے سوچا ایسے ہی مسنا ہرٹ نہ ہو جائے تو میں تم سے بات کروں، اور وہ ٹھہر گیا، اچنبے سے رک کر انہیں دیکھا۔ تبسم نے اس کی نظروں کی حیرت کو ایک گہرا سانس بھر کے دیکھا۔ بہت ٹائم گزر چکا ہے، تم کو
تم کچھ تو بتلاؤ، پرابلم کیا ہے؟ امی سے اب یہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے اور وہ ان کی بات سن کر خاموش سا ہو گیا۔ ہر بار کی دفعہ اس بار یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ اس بار وہ چپ ہو گیا، اتنا چپ کہ تبسم کو اسے متوجہ کرنا پڑا۔ ہمایوں، انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ سیدھا کسی نقطے کو، کسی حلائے مقام کو گھورتا رہا۔ آپ جانتی ہیں نا میں کسی سے محبت کرتا ہوں، اور تبسم کو لفظ ہوں نے حیران کیا۔ تو کیا اب بھی؟ حیرت نے دو کے ہنسے سے ضرب کھائی اور وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھا تکتا رہا۔ تو اس کا یہاں کیا ذکر؟ میں تم سے آپ جاننا چاہیں گے وہ کون تھی؟ ایڑیوں کے بھل گھوم کر اس نے تبسم کی بات کاٹی۔ تبسم کا منہ کھولا۔ یا میرے خدا، اس افسانے کا ادھر کیا ذکر؟ کون؟ اس کے منہ سے لاشعوری طور پر نکلا۔ وہ کئی لمحے ان کے چہرے کو تکتا رہا اور پھر بولا، خولا۔ نام اس کے منہ سے ادا ہوا، سرگوشی کی صورت چاروں اور پھیلا اور بادل زور سے گرجے۔ بجلی پوری طرح کڑکی اور کڑک کر جیسے وہ تبسم کے وجود پر آ گئی تھی۔ وہ مسنا تھی۔ اکیلی آئی ہو؟ ابو پوچھ رہے تھے۔ نہیں، ہمایوں چھوڑ گئے ہیں، وہ کہہ رہی تھی، اور خولا کا رکا سانس جاری ہوا۔ اس نے تکلیف سے سانس بھری اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دفری ہو گئی تھی، اور اس کا دوسرا ابھرنے والا احساس سخت غصے کا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی غضبناک نظروں سے اسے گھورا، تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اندر کی طرف لے جانے لگی۔ اپی اوہو، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چیزوں سے ٹکراتی گھسیٹتی جا رہی تھی۔ امی صاحب ابھی تک خولا کے فعل کو حیرت سے تک رہے تھے۔ خولا، کیا ہو گیا؟ انہوں نے آواز لگائی مگر وہ سنتی نہ تھی۔ ادھر مرو ذرا تم۔ اس نے پیچھے سے کھینچ کر لا کر مسنا کو بیڈ پر بٹھا اور پھر دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ اچھا ہوگا آپس کا کوئی مسئلہ۔ چند لمحے حیرت کی زد میں رہنے کے بعد احمد صاحب پھر سے اپنے کام کی طرف چل دیے۔ فرہندہ کو آج خاموشی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ چپ چاپ ہاتھ کو گود میں رکھے کرسی پر بیٹھی تھی۔ منع کیا تھا نا تمہیں، کیا تھا نا یا نہیں؟ وہ گرائی اور مسنا اس کا منہ کھلا آگے پھٹی۔ ہمایوں آئے تھے؟ ہاں، کیا شکایت کرنے؟ لو جی، ہمیشہ کی طرح اسے اپنی فکر لا کر کھولا جنجے۔ شٹ اپ، میری بات کا جواب دو۔ ہاں، میں نے بتا دیا آپی، پر ہمایوں نے مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ آپی کے یوں تلملانے پر حیران سے تھی۔ ضروری تو نہیں ہر بات تمہیں کہنے والی ہو، وہ بل کھا کر بولی۔ تو اب دونوں کو کچھ کہا۔ مسنا اب کی بار خولا بے طرح سے ضد چڑھی اور ضد چھوڑ کر دہاڑی تھی۔ تم سے ایک بات کہی تھی راز رکھنے کو، وہ بھی نہیں ہوا تم سے۔ اب کچھ ہوا نا تو بھگتنا پھر۔ طے سے لفظ منہ سے صحیح ادا نہ ہوتے تھے۔ ناک کے نتنے پھولے ہوئے، آنکھوں سے قہر ٹپکتا، یوں جیسے اس کا بس چلے تو وہ مزرا کا گلا ہی دبا دے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو۔ شٹ اپ۔ اور وہ اس کی بات کر کے تھپڑ مارنے والے انداز میں بولی اور کمرے سے باہر اور جاتے جاتے دروازہ پوری قوت سے بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ اور مسنا حق تک ششدر وہیں کی وہیں بیٹھی رہی۔ آخر ہوا کیا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ سمجھتی بھی تو آخر سمجھتی کیسے؟ آپ ابو کی طرف گئے تھے؟ وہ چونکا اور اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ مسنا اس کے سامنے بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ وہ الجھی سے دیکھتی تھی۔ ہاں گیا تھا۔ وہ اخبار کے جھٹکا دے کر سیدھا کرتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ کیا شکایت کرنے نہیں، یہ پوچھنے کہ یہ بات چھپائی کیوں؟ ایسے چھپانے والی بات کو تو کوئی نہ تھی۔ اس نے بات بنائی۔ اوہ اچھا، پھر آپ بھی کیوں اتنے غصے میں تھے؟ وہ اسی طرح الجھی اٹھی تھی۔ ہمایوں کے تاثرات خواہاں میں ہی چٹھے تھے۔ تبسم قائلین کے الفاظ نے اسے حیران نہیں کیا۔ وہ اکثر اس سے بات چیت کرتی رہتی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں اولا؟ اولا کو ان کے لہجے میں غیر معمولی سنجیدگی محسوس ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے؟ اور جواب میں گہری سانس سنائی دی۔ ٹھیک ہوں۔ اور ان کا دھیما سا جواب۔ خیریت مس مفتی؟ خیریت ہی ہے تو پھر؟ اور وہاں خاموشی سے پھیل گئی۔ ہمایوں نے تمہیں پرپوز کیا ہے اولا؟ اور وہ خاموشی ہی تھی جو کہ سناٹے کی شکل میں ایک دھماکے کی طرح اس کے پورے وجود میں پھیلی تھی۔ کتنے ہی لمحے، کتنی ہی دیر وہاں سناٹا رہا۔ ہمایوں سے کہیں میں اس سے ملنا چاہتی، اور پھر بڑے ہی ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ آپی نے کہا وہ ملنا چاہتی ہے، اور وہ منتظر تھا۔ ایک ریسٹورنٹ کا منظر تھا۔ ارد گرد اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو مہک پھیلی ہوئی تھی۔ گرم گرم کھانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، مگر دھواں تو کہیں اور بھی اٹھ رہا تھا۔ دل جل رہا تھا، دل۔ اور وہ جیسے وہاں پہنچ گیا کہ جب مسنا اسے ماضی کے بارے میں بتاتی تھی، اس کے کانوں میں مسنا کی آواز گونجنے لگی اور ماضی مجسم ہو کر اس کی آنکھوں میں تھرکنے لگا۔ چراغ دین کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہر قدم مولوی اللہ کے رکھا سے پوچھ کر اٹھاتا تھا۔ اب کی بار بھی اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا تھا، مگر اس کے لیے یہ مولوی صاحب کا فیض تھا، ان کی دعا تھی۔ وہ ایک بار پھر سے دوڑا مولوی اللہ رکھا کے پاس کیا۔ مولوی صاحب نے آ کر بچے کو گھٹی دی، اس کا دم کیا، اسے ساری عمر کی بلاؤں سے محفوظ کیا، کانوں میں اذان دی، اور جب نام رکھنے کی باری آئی تو مولوی صاحب نے فال نکالی اور فال نکال کر بولے، تمہارے اس بیٹے کے لیے بھی
الف اور خ یعنی کہ آہ سے شروع ہونے والا نام موجود رہے گا۔ اگر کوئی اور نام رکھو گے تو یہ بچے پر بھاری پڑے گا، بچہ بیمار رہے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ لو بھلا چراغ دین کی مجال کہ وہ کوئی اور نام رکھتا، مولوی اللہ رکھے کا حکم ٹال دو، پھر اللہ رکھا صاحب نے ہی اس بچے کا نام تجویز کیا تھا اور نام تھا احمد مرتضیٰ۔ احمد مرتضیٰ میرے لال، ماں سے زیادہ پیاری ہے وہ تجھے۔ ماں جی کا لہجہ زردہ تھا۔ احمد مرتضیٰ کی ضد تھی کہ ٹوٹنے میں ہی نہ آتی تھی، کیا کیا نہ کر کے دیکھا، پر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی مرد تھا۔ ماں جی سوال یہ نہیں کہ وہ پیاری ہیں یا آپ، یہ تو کوئی موازنہ ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں، ماں ماں ہوتی ہے اور پسند پسند ہے۔ آپ نے کہا شادی وہاں نہیں کرنی، خدیجہ سے نہیں کرنی، میں چپ کر گیا، واپس آ گیا۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کر سکتا ماں جی، اختیار میں نہیں ہے میرے، یقین کریں اختیار میں ہوتا تو یوں آپ کے دل کو تکلیف نہ دیتا۔ اور احمد مرتضیٰ کا لہجہ ماں جی سے بھی زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پتر دنیا بھری پڑی ہے، اتنی اتنی سونیاں جوان کنواریاں کڑیاں ہیں، جس پر ہاتھ رکھے گا لے آؤں گی، پر یہی تو مسئلہ ہے ماں جی، ہاتھ کہیں اور جاتا ہی نہیں، نظر کو کچھ اور نظر آتا ہی نہیں، میں تو خود چاہتا ہوں مسئلہ ختم ہو، میرا دل اس سے پھر جائے، مگر میرا دل پھرتا ہی نہیں ماں جی۔ دعا کریں میرے لیے، دعا کریں کہ یہ جو آتش بھڑکی ہے نا دل میں، یہ بجھ جائے، مگر مجھے راکھ نہ بنائے۔ اور احمد مرتضیٰ کا لہجہ آنچ دیتا تھا، سلگتا سا تھا۔ ضرور اس جادوگرنی نے تعویذ کیے ہوں گے، جادو کرایا ہوگا، گیا تھا نا اس کے گھر، میٹھے میں کچھ ملا کے کھلا دیا ہوگا، ایسے ہی تو نہیں تیری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی، آج ہی تیرے باپ سے کہہ کر توڑ کرواتی ہوں مولوی اللہ رکھے سے۔ ماں جی کو جو پھر بھڑکی تو احمد مرتضیٰ کو خون بند ہی کرنا پڑا۔ ہاں ماں جی جادوگرنی ہے، محبت کا سحر پھونکا ہے اس نے، پیار کے تعویذ سے باندھ دیا، اور اب سے میں عشق کے دائرے میں ہوں، باہر نکلوں تو بسم ہو جاؤں ماں جی، میرا اختیار ہے تم کا، بے بس ہوں بے بس۔ اور فون ہوت کی دیوار سے سر ٹکائے ہوئے بڑبڑاتا تھا۔ مولوی اللہ رکھے نے لڑکی کی تصویر مانگی تو تھی توڑ کرنے کے لیے، اور جب تصویر دیکھی تو جھٹ سے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج دیا کہ جس کی بیوی چھٹے بچے کی پیدائش پر دم توڑ گئی، اور جس کو مرے ہوئے ابھی 40 دن نہ ہوئے تھے، یہ ہوا تھا توڑ۔ خبر احمد مرتضیٰ تک پہنچی اور سمجھو کسی نے جلدی پر تیل ڈالا، نار زوروں سے بڑھکی، سخت ٹینشن پھیلی تھی، لڑائی ہوئی تھی احمد مرتضیٰ کی باپ سے، اور باپ نے اسے آگ کر دیا تھا غصے میں، اور احمد مرتضیٰ نے بڑے دکھ سے ایک آخری خط ماں کو لکھا، اماں انسان جب بچہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہوتا ہے، اسے بچہ ہی رہنا چاہیے، بڑا نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم ماں کی گود میں سر رکھ کر رو تو لیتا ہے، خود کو پہنچنے والی چوٹ جہاں ماں کو دکھا تو سکتا ہے، اور ماں بھی پھر پھونک مار کر کبھی چوم کر آنسو پونچھ کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ میں بھی اپنی چوٹ اپنا زخم لے کر آیا تھا آپ کے پاس، دل کھول کر رکھا تھا آپ کے سامنے، آپ نے گود میں جگہ ہی نہیں رہی، آنسو پونچھے ہی نہیں، شفا والے پھونک ماری ہی نہیں، اور تب میں سمجھ گیا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں نا، بچہ جو نہیں رہا، جو مجھے اپنی چوٹیں خود سہلانا ہوگی، اپنے زخموں سے رسنے والا خون خود صاف کرنا ہوگا۔ مگر ماں جی رشتوں سے پہنچنے والے زخم جب نسور بنتے ہیں نا تو تکلیف یک طرفہ نہیں رہتے، میرے زخم کو نسور مت بنائے ماں جی، آپ کو اللہ کا واسطہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جس کی شریعت کو آپ بھی مانتی ہیں اور میں بھی، اسی شریعت کی روز سے مجھے میری مرضی کرنے کا حق ہے، چاہے عورت طلاق یافتہ ہو یا کنواری، مجھے میری مرضی کا کرنے کا حق ہے، اور آپ مجھے یہ حق لینے نہیں دے رہی ماں جی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کی تھی طلاق یافتہ سے شادی، آپ کہتے ہیں نا وہ پیغمبر تھے، ہم عام انسان ہیں، تو ہم عام انسانوں کے لیے ہی کی تھی نا ماں جی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں، ابا نے آگ تو پہلے ہی کر دیا، آپ بھی اپنی ممتا سے ہاتھ کھینچ لے، آج کے بعد تنگ نہیں کروں گا آپ کو، آخری سلام بھیج رہا ہوں، دعا دے دے ماں جی، کوئی ایسی دعا جو میری آگ کو گلزار کر دے، والسلام احمد مرتضیٰ قطر دوحہ۔ اس کا ہاتھ گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا، فرہندہ پڑھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، ماں جی کا دل بھی بسیجا، کمزور سی آواز میں اسے فون ملانے کا کہا، فرہندہ نے کال بک کروائی تو وہ ایک اور قیامت تھی جو ان پر ٹوٹی۔ احمد مرتضیٰ وہاں سے نوکری چھوڑ کر جا چکا تھا، کہاں یہ تو کسی کو معلوم نہ تھا، ماں جی تو دوڑی تھی خدیجہ کے گھر، اور خدیجہ وہ تو ماں جی کو دیکھ کر ایسی سہمی کے کمرے سے باہر ہی نہ نکلی تھی، ماں جی خود اس کے پاس گئی، اس کو دیکھ کر بھال تو چڑھا، مگر تجھے بتایا اس نے کچھ کدھر گیا کوئی اتا پتا، اور یہ سن کر خدیجہ کے پیروں تلے بھی زمین سرکی، کیا ہوا اسے، اور وہ اپنی ہی بے سادگی پر حیران ہوئی، اس کا دل کیوں ڈوبا، کیوں، تمہیں نہیں معلوم کیا ہوا، تمہیں تو سب معلوم ہوگا، دیکھ مجھے میری ممتا کو نہ آزما، بتا دے، میرا اس سے کبھی بھی کوئی بھی رابطہ نہیں رہا ماں جی، میں نے تو آپ کے منہ سے سن رہی ہوں، مجھے تو یہ بھی نہ معلوم ہوا، کیا میں آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتی ہوں، اور اس کے سامنے بھی جوڑے تھے کہ بدنام نہ کرے مجھے، پہلے کیا کام ہوئی ہے میرے ساتھ،
اور وہ ہاتھ باندھے بلک بلک کر روتی تھی۔ اس کا رونا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ ماں جی سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ کہاں گیا وہ؟ ہوا کیا؟ خدیجہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تیری وجہ سے نوکری چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلا گیا۔ ماں جی سے کاٹ کھانے کو دوڑی تھی اور وہ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جائے نماز بچھائی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھی، کیوں اس کے نام کے نفل پڑھتی تھی، کیوں خیر مانگتی تھی، کیوں سجدوں میں اس کے لیے روتی تھی، کیوں اس کی سانس اٹک اٹک جاتی تھی۔ آنسو نہیں تھے، ساون بھادوں کی بارش تھی جیسے جو اس کی آنکھوں سے بہ جاتی تھی، اور وہ ان کے یوں بہنے پر حیران تھی۔ ششدر تھی، یا خدا کہ صحرا میں یہ محبت کا بوٹا پھوٹا تھا۔ یا خدا یہ کیا ہوا تھا، کیا ہو گیا؟ احمد مرتضیٰ کے ساتھ تو جو مسئلہ تھا وہ کیوں اس کے ساتھ اسی جسمے میں رگی تھی؟ یا اللہ جی یوں نہ کرے، میرے دل کو اس کے لیے نرم نہ کرے، میری آنکھ سے اس کے نام کا آنسو نہ بہے، میرا سر اس کی خیر مانگنے سجدے میں نہ جھکے، لب اس کے لیے دعا نہ کریں۔ یا خدا مجھے یوں بے مول نہ کر۔ وہ بلکتی تڑپتی روتی، مگر محبت کا وقت تو وہ نار ہے جسے بھڑکنے کے لیے کسی ایندھن کی ضرورت نہیں، اس میں ایندھن وجود بنتا ہے اور جلتا دل ہے۔ سو اس کا وجود بھی اب سے ایندھن تھا اور اس کا دل جلتا تھا، لب ہر دم اس کی خیر مانگتی اور آنکھ اس کے نام کے آنسو بہاتی تھی۔ ہائے احمد مرتضیٰ، یہ تم نے مجھ مسکین کے ساتھ کیا کیا، آخر کیا کیا؟ اور ابھی جب وہ تازہ اس محبت نامی غم سے دوچار ہوئی تھی اور اسے ایک اور جان لیوا صدمہ سہنا پڑ گیا تھا، گھر والے مولوی اللہ رکھا کے بیٹے کے لیے ہاں کہنے والے تھے۔ آج 15 دن ہو گئے تھے، احمد مرتضیٰ کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ وہاں مقیم اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ اس کے بارے میں صرف اجاز کو معلوم ہے، اور اجاز پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں ہر گھر فون کی سہولت نہ تھی، سو اجاز کے گھر بھی فون نہ تھا، ورنہ اس نے فون پر رابطہ کر لیا جاتا۔ احمد مرتضیٰ کے دوستوں کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور اب اتنے بڑے فیصل آباد میں کون اجاز کو ڈھونڈے؟ اللہ جانے وہاں کتنے اجاز ہوں گے، نہ گلی محلے کا پتہ، نہ علاقے کا معلوم، نام بس اجاز اور شہر فیصل آباد کا معلوم تھا، اور احمد مرتضیٰ کا معلوم کرنے کے لیے یہ سب کافی نہ تھا۔ ماں جی کو تو غشی کے دورے پڑنے لگتے، خدیجہ کو بددعائیں دینے لگتی، اس کو کوسنے لگتی کہ جس کی وجہ سے ان کا بیٹا ان سے جدا ہوا تھا۔ فرہندہ فون ملا، پوچھ احمد مرتضیٰ کے دوستوں سے، پتہ کر کے کوئی خبر آئی کہ نہیں میرے لال کی؟ وہ دن میں کئی بار فون کرواتی تھی، مگر فون کرنے سے کیا ہوگا ماں جی، سے کچھ پتا کر جانا ہوتا تو بتا کر جاتا، اللہ کرے مر جائے خدیجہ، خدا کا قہر ٹوٹے اس پر۔ وہ رونے لگتی، اسے بددعا دینے سے کیا ہوگا ماں جی، جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہی نہیں آپ کرتی، مجھے ڈر ہے کہ ہم پھر ساری عمر بھائی کو، اور اس آگے وہ کہہ نہ سکی، دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ تو کیا کروں میں، کیا کروں ماں جی، اللہ کا واسطہ آپ کو اپنی انا کے ہاتھوں اپنا بیٹا گنوائے دے جائیں اور جا کر خدیجہ کا رشتہ مانگ لے، ورنہ ساری عمر پچھتائیں گی۔ یہی چیز احمد مرتضیٰ کے واپس لائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا، اگر خدیجہ کا رشتہ مولوی اللہ رکھے کے بیٹے سے ہو گیا تو یاد رکھیے گا ماں جی، آپ کو احمد مرتضیٰ کبھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں۔ انا کے استخوان پر بیٹے کی قربانی مت چڑھائیں ماں جی، مت چڑھائیں۔ فرہندہ ہاتھ جوڑے روتی رہی، اور ماں جی یوں سکتے میں آئیں کہ جیسے آج کے بعد حرکت نہ کر سکیں۔ تو جانتی ہے نا اس اطلاع کس وجہ سے ہوئی تھی، پھر بھی اسی سکتے کسی کیفیت میں وہ بڑبڑائیں تھی، پھر بھی ماں جی بیٹے کی بلی مت چڑھائیں۔ اور ماں جی کے کندھے ڈھلک سے گئے تھے۔ خدیجہ کی پہلی شادی نظر حسین سے ہوئی تھی، یہ ایسی ہی شادی تھی کہ جیسے گاؤں میں ہوا کرتی تھی۔ عمر میں 13 سال بڑا تو وہ تھا، مگر اچھا کھاتا کماتا تھا، اپنی زمین بھی تھی اور گھر بھی۔ زندگی میں بظاہر کوئی کمی نہ تھی، مگر نظر وہ ایک منہ پھاٹ پیسہ دے کر لڑائی لینے والا انسان تھا۔ بیوی کم عمر تھی، خوبصورت تھی، مگر پھر بھی وہ اسے جوتی کی نوک پر رکھتا تھا۔ فصل کو پانی لگانے پر جھگڑا، لین دین پر تنازع، اور پھر اس نے زمین پر بھی قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لٹ نہیں مارتا، مت مارتا ہے، سو اس کی مت مارنے کا وقت آ گیا تھا۔ نہ جانے کہاں سے جوئے کی لت لگی اور پھر سب کچھ بکنے لگا، زمین سے لے کر خدیجہ کے کانوں کی بالیاں تک سب کچھ بک گیا۔ اور جب اس کے پاس بیچنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے وہی کیا جو کوئی بھی ایسا شخص کرتا تھا، وہ خدیجہ کو جوئے میں ہار آیا تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جس وقت وہ گھر آیا تھا۔ کیا کر رہی ہے، چھوڑیے مسلے اور نمازیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچا۔ خدیجہ مارے حیرت کے گھنگ رہ گئی، مگر ہاتھ نہ کھولے، سنتی نہیں، اور اس نے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بیچاری اوندھے منہ گھری آنکھوں کا دریا تو جیسے ہاتھ تغیانی میں ہوتا تھا، کناروں سے بہ پڑا۔ میں نے کیا کیا ہے، نظر منہ پر ہاتھ رکھے وہ دکھ سے چلائی تھی۔ زبان گدی سے کھینچ لوں گا، اور یہ جو دیدے پھاڑے مجھے دیکھ رہی ہے نا، نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ وہ اسے
بالوں سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے بولا، میرا قصور تو بتا دے، آخر ہوا کیا ہے؟ تکلیف جسمانی نہ تھی، ضرب روح پر پڑی تھی۔ چپ چاپ خاموشی سے اٹھ کر تیار ہو جا، اور جس کے ساتھ بھیج رہا ہوں چلی جا، ورنہ تو اچھی طرح جانتی ہے مجھے وہ حکم دے پیٹ میں گھومتا جانے والا چھرا تھا، الفاظ نہیں تھے۔ چنگاریاں تھی چنگاریاں، جلے سے تو گئی تھی، زخم زخم ہوئی تھی۔ تو جانتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ دکھ سے رنج سے اس کا گلا بیٹھا تھا، آواز نکلتی نہ تھی، حیرت نے جیسے حلق بند کر چھوڑا تھا، اور لرزتے ہونٹوں کانپتے بدن کے ساتھ جب وہ سوال کرتی تھی تو آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گرتے تھے۔ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے دماغ نہ چاٹ اور چپ چاپ کر وہ کر جو کہہ رہا ہوں۔ اس بات پر چند لمحے وہ اس کا مکروہ چہرہ تکتی رہی۔ جوئے میں ہار کر آیا ہے نا مجھے، ہے نا؟ ہاں، اور وہ گرایا تھا۔ ہار کر آیا ہوں پھر؟ اسے آج پتہ چلا تھا، آج معلوم ہوا تھا کہ جب قیامت کسی انسان پر ٹوٹتی ہے نا تو آسمان نہیں پھٹتا، زمین کا سینہ شک نہیں ہوتا، کوئی چھت نہیں گرتی، اور نہ ہی پیر کے نیچے سے زمین اپنی جگہ چھوڑتی ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، مگر انسان کھڑے کھڑے سانس لیتا ہوا، دھڑکن کو محسوس کرتا ہوا پورا کا پورا ایک پل میں دفن ہو جاتا ہے۔ شاید مرنے کی تکلیف اس قدر نہ ہو، شاید کہ مرنا اس کی نسبت آسان ہو، اسے سہنا اتنا تکلیف تا نہ ہو کہ جس قدر اذیت ناک یہ سننا تھا۔ وہ ساکت بنا کوئی حرکت جنبش کی اس کا چہرہ دیکھتی تھی۔ میرا منہ کیا تک رہی ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے ہاتھ سے اس کا منہ جھکڑا تھا، اور خدیجہ نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ کی بات سکتے میں آنے والی ذات نظر کی تھی، کراہیت گن بہت چھوٹے الفاظ ہیں اس تکلیف کو بیان کرنے کے لیے جو اس وقت میں تمہارے لیے محسوس کر رہی ہوں۔ نیلا طوطا کھا لوں گی، پھندا ڈال لوں گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن کو پکڑا۔ چھات سے چھلانگ لگا گوں مگر تیری دلالی نہیں کروں گی، نظر کبھی بھی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بڑک اٹھتا، اسے پیٹ ڈالتا، مگر وہ بڑے سکون سے حباسے سے مسکرایا تھا۔ پتہ کیا بات ہے؟ اس نے جھک کر اسی کے پلو سے اپنا منہ صاف کیا۔ تیرا مدنانہ بھی اب تیرے اختیار میں نہیں، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تو چل دیکھتے ہیں کس کی چلتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خدیجہ کو بازو سے کس کر پکڑا تھا۔ نظر چھوڑ مجھے۔ اس نے اپنا آپ چھڑانا چاہا مگر پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا تھا۔ نظر اللہ کا واسطہ، اس کے رسول کا واسطہ ایسا نہ کر، دیکھ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تیرے پاؤں کو ہاتھ لگاتی ہوں، یوں نہ بیچ مجھے۔ باخدا جان کنی کا عالم اتنا سخت نہ ہوگا کہ جس قدر یہ وقت تھا۔ اور اس کی فریاد پر نظر نے مڑ کر ساتھ گھسیٹتی عورت کے پیٹ میں لات رسید کر دی۔ وہ تکلیف سے دوری ہوئی، ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، اور کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے، اللہ کے واسطے کوئی مدد کرو، بچاؤ مجھے، یہ مجھے بیچ رہا ہے کوئی۔ اور نظر نے یکدم اس کا بازو چھوڑا تھا، اور وہ لڑکھڑا کر نیچے کو گری اور وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبایا تھا اور وہ پھڑپھڑانے لگی، ہاتھ پیر مارنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مارنا مقصد نہیں تھا اس کا، بس وہ اسے بے ہوش کرنا چاہتا تھا، اور وہ ہو بھی گئی۔ چند لمحے لگے تھے اس کی آواز کو دبانے میں، اور اس نے اسے کندھے پر اٹھایا لا کر اس جیتے ہوئے شخص کے قدموں میں پٹک دیا تھا۔ سب کچھ پہلے سے ہی تیار تھا، اسے گاڑی میں ڈالا گیا اور لے جایا گیا۔ نظر ہاتھ جاڑ کر اندر آیا، کم وقت اس کے سارے منصوبے پر پانی پھیر گئی۔ اگر کسی نے سن لیا تو؟ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، چند لمحے انتظار کیا، مگر کوئی بھی اسے پوچھنے کا اس قدر کھٹکھٹانے نہیں آیا تھا۔ اس نے اطمینان کی گہری سانس بھری تھی۔ تو کیا تھا آخر اس کا منصوبہ؟ نظر کو اس گھر سے بھاگ جانے کا الزام لگانا تھا، اور پھر غیرت کے نام پر قتل کر دینا تھا۔ بیوی کب رہی تھی اب وہ؟ تو یوں وہ دنیا کی نظروں میں بھی سرخرو رہتا اور اپنی انا کو تسکین بھی پہنچاتا، لیکن وہ کمینی۔ اس نے ایک بار پھر محدود نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہاں ہر سو خاموشی پھیلی تھی، سناٹا آنکھیں پھاڑے باہیں پھیلائے ہو کرتا ہوا چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ چیخ اسی خاموشی میں دب گئی تھی، سنی نہ گئی تھی، مگر ڈوبنے سے ذرا پہلے، دبنے سے ذرا پہلے، خاموش ہونے سے پہلے وہ سن لی گئی تھی۔ اور وہ بطول بی بی کے کان تھے جنہوں نے اسے سنا، اس کی آنکھیں تھیں جنہوں نے وہ منظر ساتھ ملی دیوار کی جھری سے دیکھ لیا تھا۔ بطول اسی وقت ننگے پیروں خدیجہ کے گھر بھاگی تھی جو کہ قسمت سے اسی گاؤں میں تھا۔ جمشید علی، جمشید علی! اس نے دروازے کو جیسے توڑ ڈالنا چاہا۔ یوں رات کے وقت کسی کا اس طرح سے دروازہ بجانا، سارے کالے والے اچنبھے سے کواڑ کی طرف تکتے تھے۔ جمشید علی خدیجہ کا بڑا بھائی تھا۔ جمشید علی! دروازہ کھول پتر، قیامت آ گئی ہے، قیامت! بطول دروازہ پیٹتی جاتی اور روتی جاتی تھی۔ جمشید علی نے آگے بڑھ کر ترنت دروازہ کھولا تھا تو بطول جو کہ ادھیر عمر عورت تھی، جمشید کا آستین پکڑ کر رونے لگی۔ بطولہ باجی کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ خدیجہ اور بطولہ کے منہ سے بات نہ نکلتی تھی۔ کیا ہوا خدیجہ کو؟ خدیجہ کی ماں سینے پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھی تھی۔ نظر اسے جوئے میں ہار آیا، میں نے خود اسے خدیجہ کا گلا دباتے دیکھا ہے، ہائے لٹ گئی، برباد ہو گئے۔ جمشید علی، وہ تیری ہیریاں ورگی سونی دھی بہن
کچھ کر لے اور جمشید علی کے سر پر مانو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کہاں لے کر گیا؟ کچھ پتہ ہے بطولہ باجی؟ ایک لمحے کے لیے طاقتور، پھر یوں جیسے اس میں برق دوڑی تھی، اور بطولہ باجی سے جو سنا اور جتنا نظر آیا کی بنیاد پر سارا واقعہ سنانے لگی تھی، اور وہ قومی عمران افضل اس نے بھائیوں کو آواز دی، جو ملتا ہے اٹھا لو، اور قومی تو نمبردار کے گھر جا اور ساتھ لے جا کر پرچہ کٹوا، اور عمران افضل تم میرے ساتھ آؤ۔ اور لمحوں میں جیسے وہاں طوفان مچ گیا تھا، گھر کی عورتیں یوں روتی یوں بیان کرتی تھیں کہ جیسے کوئی مر گیا، اور مرگ ہی تو ہوا تھا، چاہے وہ سلامت واپس آتی یا داغدار ہو کر۔ بات تو اب ایک سی تھی، پل بھر میں گلی محلے کی عورتیں وہاں جمع ہوئی۔ حبت تو کہتی تم مینوں منہ وچوں کڈ، میں تینوں شہر وچوں کٹاں گی۔ اور حبت تیار تھی نظر حسین کو اس کے گاؤں سے نکالنے کے لیے۔ ان تینوں نے پہلے نظر کے گھر چھاپا مارا، اور پھر پولیس نے لے کر نظر کی نشاندہی پر وہاں چھاپا مارا کہ جہاں خدیجہ کو لے کر جایا گیا تھا۔ وہ ان شیطانوں سے تو بچ گئی تھی، مگر پھر لوگوں کی زبانوں، ان کی آنکھوں کے اشاروں میں چھپے سوالوں اور طنز میں بوجھے تیروں سے نہ بچ سکی۔ احمد مرتضیٰ کی ماں جی بھی انہی لوگوں میں سے تھی جنہیں یقین تھا کہ خدیجہ جیسی گئی تھی ویسی واپس لائی نہ گئی تھی، اور ماں جی کا دل تو مجبور ہو گیا تھا، مگر اب کی بار مسئلہ چراغ دین بنا۔ وہ کیسے میں مولوی اللہ رکھے کے بیٹے کے رشتے پر اپنے بیٹے کا رشتہ ڈال سکتا تھا؟ یہ ناممکن تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے میں احمد مجتبیٰ آگے بڑھے۔ ابا جی، مانا کہ مولوی صاحب قابل احترام ہے، مگر دوسری طرف آپ کا بیٹا ہے، وہ نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ابھی تو اسے رشتے کی بات پتہ چلی ہے، کل کلاں کو شادی ہوگی تو سمجھے وہ عمر بھر آپ کو منہ نہ دکھلائے گا، پھر آپ مولوی صاحب کو نہیں اپنے بیٹے کو روئیں گے۔ یہ ظلم نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ مگر چراغ دین کہتا تھا کہ مولوی صاحب ہی کہتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، جو ٹھیک تھا میں نے وہی کیا، اب جب مولوی صاحب کہتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد مجتبیٰ باپ کو سمجھا نہیں سکتے تھے، مگر وہ ایک کام کر سکتے تھے، اور انہوں نے وہ کیا۔ وہ جمشید علی سے ملے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ خدیجہ بہن کے لیے مولوی اللہ رکھے کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں تمہاری اس بارے میں رائے جاننا چاہوں گا۔ میری رائے کیا ہونی ہے احمد؟ ہمارے لیے تو یہ رشتہ ایسے ہے جیسے جہنم کے دنوں میں سے کسی نے جنت کی کھڑکی کھول دیا۔ عزت بچائیں گے اپنی، جو رہی صحیح رہ گئی ہے۔ اور احمد مجتبیٰ منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ وہ کیا کرتے؟ اور اگر میں کہوں کہ یہ عزت میں بچانا چاہوں گا، میں آپ کے سامنے اپنے بھائی کا رشتہ رکھوں گا۔ جمشید علی نے گہرا دکھ بھرا سانس لیا۔ احمد کی ماں، آپ کی ماں جی راضی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، وہ بیچاری پہلے ہی دکھوں کی ماری ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ ماں جی کے عتاب کا شکار رہے۔ مولوی صاحب کے بیٹے کے گھر کم سے کم سکون سے تو رہے گی، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے جمشید علی کہ وہ بچوں کو پالتے ہوئے بہت سکون میں رہے ہیں؟ اور اس ایک بات کا جمشید علی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ میرا بھائی اسے بہت خوش رکھے گا، یقین کرو جمشید علی، بہت خوش رکھے گا۔ تم ہاں تو کرو، میں ہاں کر دوں تو لالا چراغ دین پھر بھی نہیں مانے گا، وہ تو فصلوں کو پانی تک مولوی اللہ رکھے سے پوچھ کر لگاتا ہے۔ اور احمد مجتبیٰ نے ایک گہری نگاہ سے دیکھا۔ جمشید علی، ابا جی مانیں گے کیسے؟ اس نے حیران ہو کر سر۔ ابا جی مانیں گے تب جب آپ مولوی اللہ رکھا کو انکار کریں گے۔ جمشید، اب سوچ لینا کہ بہن میری ماں کی سلواتیں سن کر زیادہ سکھی رہے گی یا مولوی جی کے پوترے پالتے ہوئے؟ اور وہ کہہ کر رکے نہ تھے، اٹھ کر چلے گئے تھے، مگر جمشید علی کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھے تھے۔ بات خوشی کی تھی، مگر گھر بھر میں سوگ سا پھیلا ہوا تھا۔ وہ کہ جس نے اتنی لڑائی لڑی تھی، اتنا کچھ سہا تھا، تکلیف، ناراضی، دکھ، کیا تھا جو نہیں سہا تھا؟ دل فگار تھا تو جان زخمی ہوئی تھی، مگر وہ جو چاہتا تھا وہ نہ ہوا تھا، اور اب اس کا رشتہ پکا ہونے کی مٹھائی پڑی تھی، اور گھر میں سے کوئی بھی اسے کھانا نہیں چاہتا تھا۔ جسے اس کی سب سے زیادہ خوشی ہونی تھی وہ بے خبر نہ جانے کدھر تھا، کہاں تھا۔ ماں جی کو دست سے چپ کھائی جا رہی تھی، فرہندہ چھپ چھپ کر روتی تھی۔ چراغ دین کو بھی بیٹے کے غم نے نڈھال کر رکھا تھا، اور ایسے میں صرف دو نفوس تھے جو مطمئن تھے، اور وہ تھے احمد مجتبیٰ اور ان کی بیوی ساجدہ۔ احمد مجتبیٰ کو یقین تھا، پتہ نہیں کیوں یقین تھا، کہ احمد مرتضیٰ کی خبر آئے گی، ضرور آئے گی۔ اس کی محبت اسے کھینچ کر لائے گی، وہ جہاں کہیں بھی ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، اس کی محبت اسے کھینچ لائے گی۔ اور وہ کھینچ لائی، اسے نہ صحیح مگر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ صبح 10 بجے کا وقت۔ اس وقت کون تھا جو آیا تھا؟ با احمد ہوں، اسے سوچ کے تک برتنوں کو ساہ سے مانجتی فرہندہ یوں ہی بھرے ہاتھ لیے اٹھی تھی۔ اٹھ کر ایک ہاتھ دروازہ کھول دیا، اور جب کھولا تو ہائے اللہ، وہ کرنٹ کھا کر کواڑ کے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ کوئی اجنبی تھا؟ جی بدقت آواز کی لرزش پر قابو پایا۔ احمد مرتضیٰ کا گھر یہی ہے؟
پوچھنے والا کا لہجہ شائستہ تھا۔ احمد مرتضیٰ؟ فرحندہ نے دل پر ہاتھ رکھا مگر جذبات پر قابو نہ رکھا۔ یہی ہے۔ وہ یکدم سامنے دھک دھک کرتے دل اور بھری آنکھوں کے ساتھ وہ نوارد کو دیکھ تکتے تھے۔ اس نے ذرا کی ذرا دیر نظریں اٹھائی اور پھر ہونٹ بھینچ کر جھکا لیے۔ اعجاز سونچی، قطر سے آیا ہوں، کوئی بڑا ہے تو اسے بھیجیں۔ اور وہ نظریں جھکائے کہتا تھا، ماں جی، ماں جی۔ فرحندہ کی چیخ دل خراش تھی۔ کیا ہوا، کیا ہو گیا فرحندہ؟ ماں جی بوکھلائیں۔ وہ باہر ماں جی۔ احمد مرتضیٰ اور وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگے۔ کیا ہوا ہے احمد مرتضیٰ کو؟ کون آیا؟ الہی خیر! قریب تھا کہ ماں جی بھی وہی کرتی جو فرحندہ کر رہی تھی کہ باہر سے آواز لگی، اعجاز ہوں ماں جی، قطر سے آیا ہوں، احمد مرتضیٰ کی خبر لایا ہوں۔ اور مردہ تنوں میں جیسے زندگی کی روح پھونکی گئی، نوید سنائے گئی انہیں جیسے زندگی دوبارہ ملی تھی تو اسے اس کی محبت کھینچ لائی تھی۔ بہت دکھ سے وہ دوحہ سے گیا تھا، کسی کو بھی بتائے بغیر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا۔ ہم سب پریشان تھے، آپ لوگوں کو اطلاع کرنا چاہتے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کی پریشانی کا خیال بھی تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کی کوئی اطلاع مل جائے تو ہی آپ کو خبر کریں۔ ایسے میں ایک دن مجھے دبئی سے ایک کال موصول ہوئی تھی احمد کی اسپتال سے۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ ماں جی کی آواز پھٹ گئی۔ احمد مجتبیٰ نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر سہارا دیا۔ گھبرائیں نہیں، اب وہ ٹھیک ہے، بہت بیمار رہا ہے مگر اب ٹھیک ہے۔ اسے کچھ پیسے چاہیے تھے سو اسی مجبوری میں اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور پیسے لینے کی حامی تب بھری جب میں نے اس کی کسی کو بھی نہ بتانے کا عہد کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی اس تک پہنچ جاتا تو وہ دبئی کو بھی چھوڑ کر دھر بدر کی ٹھوکریں کھاتا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ وہاں بھی سب سے یہی کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ جانتا تھا کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے اس لیے بتانے چلایا۔ وہ سر جھکائے بات کرتا اور باہر بیٹھے کے دروازے کے پیچھے کھڑی فرحندہ سسکیاں بھرتی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر ابھی تک صابن اور راکھ جمی ہوئی تھی۔ وہاں اب خاموشی تھی اور اس خاموشی میں کواڑ کے پیچھے ابھرنے والی سسکیاں بڑا شور کرتی تھیں اور یہ سسکیاں کسی کے دل پر اثر کرتی تھیں۔ فون نمبر ہے اس کا؟ چند لمحوں بعد احمد مجتبیٰ بولے، جی۔ اعجاز نے قمیض کی جیب سے ایک پرچی نکال کر ان کی طرف بڑھائی تھی اور وہ فوراً فون سیٹ کھینچ کر لائی۔ وہاں رنگ نہیں ہوئی تھی، ان کا دل دھڑکتا تھا۔ ہیلو! کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی اور احمد مجتبیٰ نے سکون بھری تکلیف کے ساتھ آنکھیں بند کی تھیں۔ اتنی ناراضی یار احمد، اتنا غصہ، اور آپ کی بات دوسری طرف خاموشی چھائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ فون بند کر دے مگر نہ جانے کس بات کے زیر اثر وہ چپ کھڑا رہا۔ اب تک غصے میں ہے، وہ پیار سے بولے اور جواباً آہ جیسے سانس سنائی دی، شادی طے ہو گئی ہے اس کی؟ اور جب وہ پوچھتا تھا تو لہجے میں ہزار کرچیاں چڑھتی۔ احمد مجتبیٰ مسکرائے، ہاں ہو گئی ہے، اور احمد مرتضیٰ کو تھوڑا اور مر گیا۔ کیا ملا میرے ساتھ یہ سب کر کے؟ کیا وہ شکوہ نہیں تھا، بے بسی تھی، دکھ تھا، تکلیف تھی؟ اور مسکراہٹ احمد مجتبیٰ کے ہونٹوں سے جدا نہ ہوتی تھی۔ پوچھے گا نہیں کس سے طے کی ہے؟ اور احمد مجتبیٰ اسے پچکارتے تھے، زخموں پر نمک تو نہ چھڑکیں باجی۔ وہ مشتعل ہوا، او پاگلا، زخموں پر نمک نہیں چھڑکا، اسپرٹ لگائی ہے، بس ذرا سے چبھن، اس کے بعد آرام ہی آرام ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی کا شکار ہوا۔ احمد مجتبیٰ ہنس دیے، خدیجہ سے رشتہ طے کیا ہے تیرا؟ اور وہ اس اطلاع پر سن ہو کر رہ گیا۔ فریض ایک دم بے حس و حرکت، لارے نہ لگائیں باجی۔ اور وہ رو پڑا، خدا کی قسم مرتضیٰ، خدا کی قسم، ابا کے ایمان اور ماں کے دل سے کھیل کر تیرے لیے خدیجہ کو مانگ کر لایا ہوں۔ اس سے بڑی قسم کوئی اور ہے تو بتا، میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا، سچ، اور سچ دل پر اثر کرتا ہوا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ دونوں بازوؤں میں منہ چھپا کر زمین پر بیٹھا تھا۔ مرد تھا نا، اپنے آنسو دنیا کو دکھانا نہ چاہتا تھا لیکن وہ رونا چاہتا تھا، دہاڑے مار مار کر رونا چاہتا تھا۔ اور پھر وہاں ایک نہیں دو نکاح ہوئے، فرحندہ کا اعجاز سے اور اس کا خدیجہ سے فون پر۔ دونوں کی رخصتی احمد مرتضیٰ کے آنے سے مشروط رکھی گئی، اور وہ جیسے ہاتھ لکھ لکھ کر منع کرتی تھی، معلوم نہیں کیوں اس تعلق پر اس سے زیادہ پرسکون تھی۔ یوں لگا تھا جیسے عرصے بعد تپش سے چھاؤں نصیب ہوئی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہ دلہا بن کر گھوڑی پر بیٹھ کر اسے لینے آیا تھا، اور کیسی شان سے آیا تھا۔ وہ محض اسے لینے نہ آیا تھا، یہ اعلان تھا، فتح تھی کہ من پسند عورت کا ساتھ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، حسین، دل فریب اور یادگار۔ اور وہ اس کے سامنے سجی سنوری سر جھکائے بیٹھی تھی، جس کے چہرے کو شاید اس نے دو بار سے زیادہ نہ دیکھا ہوگا، مگر یہی دیکھنا قیامت ہو گیا تھا، روح بن گیا تھا۔ اور اب اس کے لب نہیں، آنکھیں تک مسکرا رہی تھی۔ ماں جی کہتی تھی کہ تم بہت چالاک ہو، لیکن مجھے کیوں تم اتنی معصوم دکھتی ہو؟ اور شوہر کے منہ سے پہلی بات سن کر اس کا جھکا ہوا سر مزید جھکا تھا۔ وہ اس کے انداز پر مسکرایا، ہاں بھلا بتاؤ، ماں جی کو کیا پتا کہ مجھے معصومیت نے مارا، نہ ہی تمہارے حسن نے لوٹا، میں تو تمہاری آنکھوں سے پٹ گیا ہوں، وہ کہہ رہا تھا اور اس کا سر جھکتا ہی چلا جا رہا تھا۔
تو ایک جنگ، ایک لڑائی اپنے انجام کو پہنچی۔ اس نے کہا تھا کہ ماں باپ کی رضامندی سے ہی شادی کروں گا، اور اس نے کر دکھایا تھا کہ وہ نام کا ہی مرد نہیں تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا، پیچھے تو چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور ماں جی کو ابھی تک اس کے ارادے کی بھنک نہیں پڑی تھی۔ وہ تو بیٹے کی روانگی کی منتظر تھی۔ ادھر وہ جہاز پر بیٹھتا اور ادھر انہوں نے آستینیں چڑھا لینی تھی، پھر وہ جو اس کا حال ہوتا وہ ایک زمانے نے دیکھنا تھا۔ لیکن وہ احمد مرتضیٰ وہ کچے کام کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں جی کو بھی جانتا تھا اور خدیجہ کو بھی۔ مرضی کی شادی، لو میرج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے تمہیں پسند کیا، زمانے سے جھگڑ کر تم سے شادی کیا، اب تم تاوان بھرو۔ ماں باپ کی خدمت فرمانبرداری اس پر فرض تھی، اس کی بیوی کیوں تاوان بھرتی؟ کہا نا وہ نام کا مرد نہیں تھا۔ عورت کا تحفظ، اس کی زندگی کا سکون جتنا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ مرد یہ بات سمجھ لے اور تاوان کا کام لینے کے بجائے عقل کا استعمال کرے تو لو میرجز کے ٹوٹنے کی شرح کبھی بھی زیادہ نہ ہو۔ وہ انکاروں پر لوٹ رہا تھا، اس کے خون میں شرارے دوڑ رہے تھے، اس کے دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں۔ وہ جسے وہ ہار آیا تھا، وہ ایک مزے کی بھرپور زندگی گزار رہی تھی ایک نہایت ہی شاندار شخص کے ساتھ، اور وہ نظر حسین، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو برباد ہو گیا تھا، لٹ گیا تھا۔ جیل کاٹ کر آیا تو کایا ہی پلٹی ہوئی تھی، لوگ سرے عام اس کے منہ پر تھوک دیتے تھے۔ اسے گاؤں سے نکال دیا گیا تھا، اس کی زمین، جائیداد، گھر سب بک گیا تھا۔ وہ نوالے کو ترس گیا تھا، اور اس سب کا نتیجہ وہ خدیجہ کو قتل کر دے گا، مار دے گا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ، آنکھوں سے خوشی چھین لے گا، اور اسے یوں خوش نہیں رہنے دے گا۔ لیکن نہیں، وہ اسے کیوں مارے؟ مر کر تو اس کا غم ہم ختم ہو جائے گا۔ اسے زندہ رہنا چاہیے، زندگی کو سہنا چاہیے، پل پل سے سیکھنا چاہیے، تڑپنا چاہیے، اور اس کے لیے اسے کیا کرنا تھا یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا تھا، مگر خدیجہ اور احمد مرتضیٰ نہیں جانتے تھے کہ دو شیطانی آنکھیں اب سے ہر وقت ہر دم ان کی طاق میں ہیں۔ وہ شیطان اور وہ دونوں کی شیطانیت کا شکار ہونے والے تھے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ وہ جیسے بہت بے بس ہو کر پوچھ رہی تھی، مگر وہاں جیسے کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ ٹھیک لگتا ہے، تبھی تو یہ فیصلہ کیا تھا نا؟ اس کے گال کو وہ پیار سے چھو کر بولا تھا۔ احمد، اس نے زچ ہو کر کپڑے بیڈ پر پڑے تھے، وہ اپنی اور اس کی پیکنگ کر رہی تھی۔ گھر بھر میں یہ بات احمد مرتضیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی کہ خدیجہ بھی احمد مرتضیٰ کے ساتھ جا رہی تھی۔ ماں جی تو پہلے ہی میرے خلاف ہے احمد، ایسے تو وہ اور بھڑکیں گی، مجھے یہاں رہنے دے، حالات کو ٹھیک کرنے دے۔ وہ لہجہ التجائیہ تھا۔ اس بات پر اس نے رک کر خدیجہ کا چہرہ دیکھا، چند لمحے دیکھتا رہا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا رکھا۔ تم نے مجھے خوش رکھنا ہے یا میری ماں کو؟ اس کے بالوں کی لٹ کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ احمد میں اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ جو جس کسی کو ناپسند ہوتا ہے نا خدیجہ، وہ ناپسند ہی رہتا ہے، کبھی پسند کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا۔ خدمت، اطاعت گزاری کسی اور کا دل تو بدل سکتی ہے، مگر میری ماں کا نہیں۔ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں انہیں، جیسے جو پسند ہوتا ہے وہ کبھی ناپسند نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے ہی ناپسندیدگی کو پسندیدگی میں نہیں بدل سکتے۔ جو میں نے کیا ہے تمہارے اور اپنے لیے کیا ہے، اپنی زندگی تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے۔ ماں جی کا بیٹا ہوں اور میں انہیں بن کر دکھاؤں گا، مگر یہ سب تمہاری قربانی دے کر نہیں ہوگا۔ تم بس اپنے دماغ پر زور نہ دو۔ اور وہ اس کو سر کو ٹہوکا دیتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر جہاں دل میں سکون اترا تھا، وہیں اس کی پریشانی کم تو ہوئی مگر دور نہ ہو سکے تھی۔ ہائے اللہ بھابھی، کتنی پیاری ہے نا یہ، اس کی آنکھیں تو دیکھے ذرا۔ اور اس نے بڑھ کر ہولا کی دونوں آنکھیں چوم لی، پھر اس کا گھال پر پیار کیا تھا۔ وہ نامولود کو گود میں لے کر یوں خوش ہوئی کہ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے۔ اس نے نرمی سے انگلی سے اس کے لبوں کو چھوا تھا، وہ ہولا تھی۔ احمد مرتضیٰ لب دبائے، مسکراہٹ بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے تکتا تھا۔ اللہ ہمارے احمد مرتضیٰ کو بھی جلدی یہ خوشی دکھا۔ وہ بھابھی کو ہولا کی واپس پکڑا رہی تھی، تبھی ساجدہ نے کہا تھا۔ وہ جھمک گئی تھی۔ فرہندہ کو خبر کر دی؟ بچی کو پہلو میں لٹاتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ہاں جی، آ رہی ہے جہانگیر کو لے کر فیصل آباد سے۔ اب وہاں سے آنا بھی تو آسان نہیں، اس نے رسان سے جواب دیا۔ کب ہے تم لوگوں کی فلائٹ؟ اور ان لوگوں کے یوں پوچھنے پر خدیجہ کا رنگ پھک ہوا۔ اس نے بے اختیار احمد مرتضیٰ کو دیکھا۔ بھابھی، اس جمعے کو ہے، کل ہم خدیجہ کے گھر ملنے جائیں گے اور پرسوں صبح یہاں سے روانگی ہے، اس کے بجائے احمد مرتضیٰ نے جواب دیا۔ وہ تو اڑی رنگت کے ساتھ چور سی بنی بیٹھی تھی، تمہیں کیا ہوا؟ ساجدہ نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رہان سی ہوئی۔ کس سے؟ احمد مرتضیٰ سے؟ ساجدہ نے اشارے سے۔ ساجدہ کی بات پر اس نے خفگی سے انہیں دیکھا، پھر سے جا کر بولی۔ ماں جی سے ابھی تک ڈرتی ہو خدیجہ؟ انہوں نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا تھا۔ شادی کو کئی ماہ ہو چکے ہیں احمد، دراصل جب سے دوحہ سے نوکری چھوڑ کر آیا تو دبئی میں سے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی، وہ چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کر رہا تھا۔ اب آتے ہوئے اس نے کمپنی میں اپلائی کیا تھا، اب وہاں جا کر نوکری ہوئی تھی، اسی لیے تو پاکستان آئے کئی ماہ گزر چکے تھے۔ ابھی تک کیا بھابھی؟ میں تو ساری عمر ہی ان سے ڈرتی رہوں گی، وہ یوں دیکھتی ہیں جیسے میں نے ان کا کچھ چرا لیا ہے۔
وہ بے بسی سے مدھم لہجے میں وہ چرا تو لیا ہے، وہ یہ 5 فٹ 9 انچ کا آدمی احمد مرتضیٰ شرارت سے بولا تو وہ بری طرح چمٹی تھی۔ بھابھی ہنس دی۔ جو احمد مرتضیٰ نے کیا وہی ٹھیک ہے خدیجہ، پریشان نہ ہو۔ احمد کے یہاں ہوتے ہوئے بھی تم نے ان کا رویہ دیکھ لیا، سوچو بعد میں کیا کریں گی، اسی لیے خوشی خوشی جاؤ۔ وہ اسے پچکارتی ہوئی بولی، چلیں وہ بات تو ٹھیک ہے مگر انہیں ماں جی کو بتا دینا چاہیے، یوں چھپانا نہیں چاہیے، بتا کر گھر کا ماحول خراب کرتا۔ اتنے دن جو آرام سے گزر گئے ہیں نا، اسی وجہ سے گزرے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں، ورنہ احمد مرتضیٰ نے بات ادھوری چھوڑ کر سر کو جھٹکا تھا، اللہ سب خیر کرے گا، پریشان نہ ہو۔ ساجدہ نے اس کا سر تھپکا تھا۔ رات سنسان تھی مگر چاند جوبن پر دکھلاتا تھا۔ چودھویں کا سامان تھا اور وہ دونوں خدیجہ کے گھر سے واپسی پر آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ 11 بج چکی تھی اور اس وقت 11 بجنے کا مطلب تھا گاؤں میں آدھی رات، مگر انہیں کیا پرواہ، وہ خود میں مگن باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہماری پہلی بیٹی ہو، ہو بہو تمہاری آنکھوں جیسی۔ اس نے ہلکے سے اس کی آنکھوں کو چھوا اور ہنس دی، اور اس کی کھنکھناتی ہنسی سناٹے میں دور تلک سنائی دی تھی۔ اور پتہ ہے میرا جی کیا چاہتا ہے؟ خدیجہ شرارت سے لب دبائے، کیا بیٹا ہو؟ بالکل ایسی ناک والا۔ آپ کے بعد اس نے احمد کی ناک کو چھوا تھا اور وہ زور سے ہنس دیا۔ جانے من یوں تو میرے ساتھ کبھی نہ ہنسی تھی تم۔ اور وہ دونوں اس آواز پر کرنٹ کھا کر مڑے تھے۔ خدیجہ اس کی آواز کو لاکھوں کیا کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ نظر اس کے لب بے آواز ہلے اور وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار لڑکھڑائی تھی۔ احمد نے اس کی بکواس پر لام کھینچی اور خدیجہ کو ایک ہاتھ سے اپنے پیچھے کیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ مسئلہ تو بہت بڑا ہے۔ اس نے احمد کے کندھوں کے پیچھے ایک حباست بھری نظر ڈالی اور احمد کی کن پٹیاں سلگ اٹھی۔ بڑا ساتھ لے کر پھر رہے ہو اس سے، بیوی تو کبھی میری بھی تھی۔ اور اس کے آگے اس نے بڑی فحش سی بات کی تھی خدیجہ کے متعلق۔ دماغ تو احمد کا گما تھا مگر خدیجہ کی موجودگی سے کمزور کر رہی تھی۔ اب اگر تم نے خدیجہ کا نام بھی اپنی زبان سے نکالا تو اگلا سانس نہیں لینے دوں گا۔ وہ گرایا۔ اچھا، نظر کمینگی سے ہنسا۔ تو پھر یہ لو، خدیجہ خدیجہ خدیجہ۔ وہ ایک لے میں پڑھنے لگا اور احمد اس نے آگے بڑھ کر رکھ کر گونسوں اس کے منہ پر دے مارا۔ احمد خدیجہ چیخیں تھی اور اس کی قمیض سے پکڑ کر اسے روکنا چاہا مگر اس کے روکنے سے وہ رکتا تھا بھلا؟ اس نے نظر کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور وہ ہنستا جا رہا تھا۔ ابھی تو میں نے نام لیا ہے تو اتنا غصہ، اگر کچھ اور کہا تو، اور وہ اگلی بات مکمل نہ کر سڑا۔ ابھی پڑھنے والا گھونسے سے اس کا ہونٹ بری طرح سے پھٹا تھا اور وہ پشت کے بال زمین پر گرا تھا۔ اس نے انگلی سے وہ ہونٹ پر بہنے والا خون صاف کیا اور ایک نظر احمد مرتضیٰ کو دیکھا۔ وہ اسے قتل کرنے آیا تھا اور ہو کیا رہا تھا؟ طے سے اس کے نیفے میں اڑسا چاقو نکالا، نظر نہیں۔ خدیجہ یکدم احمد کے سامنے آئی تھی۔ جانتا ہوں تیری جان اس طوطے میں ہے، اسی لیے تو اسی کا قصہ ختم کرنے آؤں۔ حرام زادی، مجھے ڈبو کر خود عیش منا رہی ہے، وہ فنکار حرام کا تو ہے اور حرام کی موت ہی مرے گا۔ احمد نے خدیجہ کو پیچھے ہٹایا اور اس کی جان بڑھا۔ احمد خدیجہ نے یکدم روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ چل اٹھ آ، شاباش، دیکھ تیرے سامنے ایک مرد کھڑا ہے، مرد جس نے دن کے اجالے میں ایک عورت کو عزت دی ہے، تیری طرح کی بےغیرتی نہیں کی۔ مرد ہے تو اٹھ اٹھ، شاباش۔ اسے پچکار رہا تھا، اشتعال دلا رہا تھا اور وہی ہوا۔ نظر تیش کھا کر اٹھا تھا اور اس نے سیدھا چاقو احمد کے سینے میں گھسانا چاہا مگر وہ چکنا تھا۔ اس نے وہی چاقو والا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں پہ سختی سے کس کر موڑ دیا تھا اور گھٹنے پر رکھ کر جب تھوڑا جھٹکا دیا تو وہ چاقو دور جا گرا۔ خدیجہ چاقو اٹھاؤ، اس نے تیز آواز میں اس کا ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا۔ خدیجہ نے چاقو تو اٹھا لیا مگر اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چاقو تھامے لرزتی ہوئی کھڑی۔ اب کر بکواس، بول اب۔ احمد نے رکھ کر گھٹنا نظر کے پیٹ میں مارا تھا، وہ تکلیف سے دورا ہوا تھا اور پھر ہنسنے لگا۔ یہ نا بڑی مست چیز ہے، یہ کہہ کر اس نے لوفرانہ انداز میں آنکھ ماری اور ایک فحش اشارہ کیا تھا۔ کمینے کتے، احمد تو جیسے پاگل ہوا تھا۔ خون پی جاؤں گا تیرا، چیر کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا جواب تو نے کوئی گھٹیا بات کی۔ وہ پٹتا رہا اور ہنستا رہا۔ جب مار مار کر احمد تھک گیا اور وہ ادموا ہو گیا تو احمد نے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کا وجود پر گرایا تھا۔ وہ چند لمحے گرا ہامتا رہا اور احمد کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ مڑ گیا۔ وہ مڑا ہی تھا کہ نظر پھر سے ہنسنے لگا اور یوں ہی ہنستے ہنستے اس نے ایک نہایت ہی غیر موزوں بات خدیجہ کے بارے میں کہی تھی۔ خدیجہ کٹ کر رہ گئی، چاقو اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ منہ چھپا کر رونے لگی۔ احمد ابھی تک ساکت کھڑا تھا اور اس کے کانوں میں ہنسی کی کری آواز گونجتی تھی۔ اس کے جبڑے بھنج گئے، کن پٹی کی رگیں ابھر آئیں، ہاتھ کی مٹھی اتنی سختی سے باندھ کی تھی کہ سرخی جھلکنے لگی۔ اس نے جھک کر خدیجہ کے پیروں میں پڑا چاقو گرا، اٹھایا۔ احمد نہیں، خدیجہ نے ساسیمہ ہو کر کہا۔ اس نے پیچھے سے اس کی قمیض تو بوچھی مگر اس نے خدیجہ کو بری طرح جھٹک دیا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے نظر کو سیدھا کیا اور اس کے سینے پر گھٹنا رکھتے ہوئے چاقو اس کے نرخرے پر رکھ دیا۔ ذرا پھر سے بولنا، میں نے سنا نہیں، کیا تم نے کہا کچھ؟ اس کی آواز موت کی سی سر تھی۔ نظر کی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا اور پھر اس نے وہی بات دہرائی اور دہراتا گیا۔ اور پھر احمد کا ہاتھ اٹھا
اور اس کے سینے میں چاقو نصب ہو گیا۔ وہ غصے سے اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ پے در پہ اس کے سینے پر وار کیا گیا تھا۔ اس رات کی سیاہی میں ایک نسوانی چیخ گونجی تھی، تم نے اسے مار دیا، اور وہ خوف سے کہتے تھے۔ اس آواز پر احمد نے حیرانی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اور اس چاقو کے ہاتھوں سے دور جا گیا، اور چاقو گرنے کی آواز سناٹے میں دور تلک سنائی دیتی تھی۔ وہاں زمین سرخ رنگ سے رنگی جا رہی تھی۔ تم نے یہ کیا کیا احمد؟ اس کے ہاتھ سلاخوں پر گھسیٹتے تھے اور وہ بے دم ہو کر نیچے بیٹھی تھی، اور احمد ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، دیوار سے پوچھ لگائے کہانیاں گھٹنوں پر ٹکائے بے حس ساتھ بیٹھا تھا، وہ جیسے سامنے اس کی محبت نہیں کوئی اور تھا۔ مت کرو ایسا، ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے سلاخوں میں سے جڑے ہاتھ بڑھائے، اس نے ذرا سی گردن موڑ کر دی، یہ ہاتھ تکلیف سے آنکھیں موند کر اس نے سر دیوار سے ٹکایا۔ معاف کر دینا مجھے خدیجہ، معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ نظر سے بھی برا کیا۔ آواز سیلن زدہ تھی، بھاری تھی، بوجھل تھی، مگر اٹل تھی۔ احمد وہ سلاخوں سے ماتھا ٹکا کر اور شدت سے روئے۔ اعترافی بیان مت دو، خدارا یہ ظلم نہ کرو، کیا چاہتے ہو؟ سانس نہ آئے مجھے؟ وہ چپ رہا ہے۔ احمد میں پکار رہی ہوں، تم سن رہے ہو؟ اس کا وجود بے حس و حرکت تھا، پلکوں میں لرزش تک نہ تھی۔ احمد اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، مگر وہ اس کی پہنچ سے دور تھا۔ خدیجہ کا دل پھٹ گیا، اس کا رونا، اس کی آواز، اس کی آہ و فریاد، اس کا پیار، کچھ بھی تو اس پر اثر نہ کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے سسکیاں بھرتے پھر اس کا چہرہ کو تکتی رہی اور پھر بولے، جانتے ہو تم باپ بننے والے؟ اس کے ہونٹ کانپے تھے، اور اس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور مڑ کر خدیجہ کو دیکھا، اور جب دیکھا تو کیسی حسرت ان آنکھوں میں دم آتی تھی، تڑپتی تھی یوں جیسے شعلہ بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتا ہے، ایسے جیسے کوئی زندہ رہنے کی شدید خواہش رکھتا ہو مگر موت کے شکنجے میں ہو۔ پہلی بار آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل کر اس کی تھوڑی سے ٹپکا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو یکٹک کرتے تھے۔ وہاں ایک نار تھی جو بھڑک رہی تھی، اور وہ اب کون سا وجود اس کا ایندھن بننے چاہ رہا تھا؟ کون سا؟ احمد کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ کیس کو سیلف ڈیفنس کا رنگ دیا جائے، اور احمد بھی یہی بیان دے، اور یہاں آ کر سب کچھ غلط ہو گیا، غلط سے بھی زیادہ غلط ہو گیا۔ احمد اپنا جرم قبول کرنا چاہتا، وہ جانتا تھا کہ یہ سیلف ڈیفنس نہیں تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ بھی یہ بات جانتا تھا۔ تو کل کو جب سوال ہوگا تو وہ کیا جواب دے گا؟ نہیں، وہ اپنی زندگی کے بدلے جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا تھا، نہیں خدیجہ کے لیے وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اشتعال میں آ کر قتل کیا تھا، وہ مشتعل تھا اور اس کے سامنے ایک نہتہ آدمی تھا، بھلے وہ اس کے قتل کے ارادے سے ہی آیا تھا، مگر اس وقت وہ نہتہ تھا، اسے کفارہ ادا کرنا تھا، خود کو پاک کرنا تھا، اسے دوزخ کا ٹکٹ نہیں خریدنا تھا۔ اسے تبھی خدیجہ کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ جب وہ نظر کے سینے پر چڑھا، بے دردی سے چاقو کا وار کر رہا تھا، اسے تب خدیجہ کا خیال کرنا چاہیے تھا، اسے تب خیال نہیں آیا تھا، تو اب بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ کیسا تکلیف بھرا دل لے کر مرے گا، وہ خدا کیسا تکلیف بھرا دل، اس کا بچہ، خدیجہ، اور خدایا وہ ان دونوں کو کیا دے کر جا رہا تھا، کیا؟ وہ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، ماں جی کی تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی، خدیجہ مانا احمد، اور اس نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ ماں جی ہک دک رہ گئی، اور پھر بے غیرت کمینی رزیل، تیری وجہ سے ہوا یہ سب، نہ تو ہوتی نہ یہ سب ہوتا، تیری وجہ سے میرا گھبرو جوان پتر جیل میں پڑا ہے، تیری وجہ سے اس نے قتل کیا، اسے نہیں، تجھے موت آنی چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیڑ رہی تھی، اور وہ چپ چاپ ان سے مار کھایا جا رہی تھی۔ کہتی ہے نا مانا نہیں، ارے تیری مان کر ہی تو ان حالوں کو پہنچا ہے میرا بچہ، نہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی میں تجھے۔ کتے کے ہاتھ اس کے گلے پر پڑے، وہ مزاحمت نہیں کر رہی، بس کھڑے اکھڑے سانس بھرتی رہی۔ ماں جی ساجدہ چیخ کر آگے بڑھی، چھوڑ دیں اسے، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیں۔ وہ ان کا ہاتھ اس کے گردن پر سے ہٹانے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی، اور خدیجہ کا چہرہ لال ہو رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، مگر وہ سوچتی تھی اچھا ہے وہ مار جائے۔ ماں جی چھوڑ دیں، یہ امید سے ہے۔ اور ماں جی کا منہ کھلا، پھر ہاتھ میں کان کے انداز میں ڈیلے ہوئے ساجدہ نے ترنت اسے پیچھے گھسیٹا اور بے دم ہو کر لڑکھڑا گئی۔ میرے احمد مرتضیٰ کا بچہ، ماں جی بے آواز بڑبڑائیں اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگیں، اور ان کا رونا ایسا تھا کہ جیسے کافور کی مہک اس کے گھر کے در و دیوار سے لپٹ کر پھیل رہی ہے۔ آخری خواہش پوچھی گئی تھی، اور یہ زندوں سے تو نہیں پوچھی جاتی نا۔ اس نے کہا بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اس دن کے بعد سے نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ناراضی نہیں تھی، یہ دکھ تھا، غم تھا، وہ اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ جانتا تھا، اور آخری خواہش کو تو پورا کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ اس کی بیوی جیل آنے پر آمادہ نہیں تھی، وہ گھر کے آیا تھا، سمجھو قیامت ساتھ لایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، گھر کے در و دیوار سمٹ رہے تھے، وہ اس کے وجود کو کچل کر رکھ دینے کے در پہ تھا۔ وہ ایک کونے میں سکڑی سمٹی سانسوں کی گنتی، آنکھیں زور سے نیچے بیٹھی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا، دیواریں اس کے اوپر آ رہی تھیں، وہ دونوں ہاتھوں سے انہیں روکنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ بے جان ہے۔ خدیجہ، کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہتھکڑیاں جھنجھلا اٹھیں، تکلیف کی ایک شدید لہر اس کے پیٹ کے نچلے حصے سے اٹھ کر معدے تک آئی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا اور مضبوطی سے دونوں گھٹنوں کو جکڑ لیا۔ وہ ساری عمر اسی ایک ہاتھ کے لمس کے تلے گزار دینا چاہتی تھی، وہ لمس زندگی تھا، مردہ
تن میں پھونکے جانے والی حرارت تھی۔ خدیجہ ایک دفعہ اپنا چہرہ دیکھنے دو۔ ایک دفعہ وہ ملتجی ہوا، اس نے ساروں گھٹنوں میں چھپایا، اس کا بدن کانپ رہا تھا، دیواریں جیسے لمحہ بلمحہ سرک رہی تھی، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی اور ہتھکڑیاں ایک دفعہ پھر جھنجھلا اٹھیں۔ اب کی بار سر سے ہاتھ ہٹا، احمد نے یوں ہی اسے بازوؤں میں سمیٹا تھا، سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر کے محسوس کیا تھا، یوں جیسے وہ اپنی سانس میں اس کے وجود کی مہک بھر لینا چاہتا۔ مجھے معاف کر دینا، میری بیٹی کو بتانا ہے کہ اس کا بابا اسے بہت پیار کرتا ہے، اسے میری قبر پر لانا اور کہنا کہ تمہارا باپ قاتل ضرور تھا مگر اس نے کفارہ بھی بھرا تھا، وہ مزید مجرم نہیں رہا، وہ موت سے بھی نہیں ڈرا تھا، اس نے بہادروں کی طرح اپنا جرم کا اقرار کیا تھا، اور ہاں، اپنی آنکھوں جیسی والی بیٹی کا نام مزنہ احمد رکھنا۔ سرگوشی نما آواز اس کے کانوں میں ابلتی تھی مگر وہ بے جان تھی، اس کے پورے بدن میں عجیب سے دھماکے ہو رہے تھے، یوں جیسے ہر ایک خلیہ پھٹ رہا تھا۔ وہ ذرا سی دیر کو رکا، اس کا آنسو خدیجہ کے بالوں میں مدغم ہوا، اس نے خدیجہ کا سر چوما، اٹھ کھڑا ہوا، ہتھکڑیوں کا شور پھر بلند ہوا، خدیجہ کی ساری جان یوں جیسے اس کے پیروں میں آ سمٹی تھی۔ وہ جا رہا تھا احمد، اس کی چیخ دل ہراج تھی، بھاگ کر اس نے احمد کو پیچھے سے دونوں بازوؤں سے جکڑا۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گی، نہیں۔ وہ اس کے پشت سے چہرہ ٹکائے کسی ہرنی کے بچے سے بھی زیادہ سہم ہوئی تھی۔ احمد نے تکلیف سے منہ پر ہاتھ رکھے، وہ رونا چاہتا تھا، دہاڑے مار مار کر رونا چاہتا تھا، اور مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے زبردستی خدیجہ کے خود پر بندھے ہاتھ کھولے تھے۔ مجھے لے جائیں، اور خدیجہ کی مزاحمت کو اپنے ہاتھوں سے روکتے ہوئے باہر کھڑے سپاہیوں سے چلا کر کہا، اس کے آنسو اس کا گریبان بھگونے لگے تھے۔ سپاہی آئے، نہیں ودارا، میں منت کرتی ہوں، مت لے کر جاؤ، اللہ رسول کا واسطہ ہے تمہیں ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ چادر پھینکتی ہوں میں تمہارے پیروں میں۔ اور اس نے اپنی چادر اتار کر سنتریوں کے پیروں میں پھینک دی۔ احمد منہ پر ہاتھ رکھ کر مٹی رکھ کر رو دیا، مارے ضبط کے اس کا چہرہ سرخ تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر چادر اٹھائی اور خدیجہ کے سر پر اوڑھتے ہوئے ایک آخری نظر اس کے چہرے پر۔ احمد نہیں، وہ سمجھ کر بدقسمتی نظر ہٹا لی۔ احمد نہیں، اور اس کے آگے بڑھ کر دو خاتون اہلکاروں نے پکڑ لیا تھا۔ وہ حق تک رہ گئی، چند لمحے گہرے سانس لیتی ان کے چہرے تکتی رہی، اور پھر مجھے جانا ہے، چھوڑو، مجھے جانے دو احمد، اور اس کی چیخ سے ہرے بھرے پیڑ یکدم خزاں رسید ہوئے، ان پر سوکھا پڑا تھا، کمرے کی دیوار ایک دھماکے سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں، اور اس کے وجود ان دیواروں کے مابین تھا۔ وہ لہرا کر گری تھی، کافور کی مہک بڑی زور آور تھی، یوں جیسے اس مہک کی طفیلی بیلیں اس کے وجود سے چمٹ کر تیزی سے بڑھنے لگی تھی، اور اس کا وجود ان طفیلی سیاہ بدحیت پہلوؤں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی مگر ناک کے نتنوں اس تیز مہک کو پہچانتے تھے، جس دہج سے کوئی مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ وہ پیروں پر چل کر گیا تھا، پیروں پر چل کر واپس نہیں آیا تھا، وہ کاندھوں پر لایا گیا تھا۔ احمد مرتضیٰ، کیا حسین خواب و بری آنکھیں تھیں جو بند ہو چکی تھی، کیا ہی خوبصورت وجاہت بھرا چہرہ تھا جو کہ موت کی زردی سے کھنڈ چکا تھا، وہ کیا کڑیل جوان تھا، اور یوں چارپائی پر پڑا تھا۔ ماں کا کلیجہ پھٹتا کم تھا، بہن کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں جا نکلتی کم تھا، بائی دیواروں سے لپٹا کر سر ٹکراتا تھا، یہ بھی کم تھا، اور وہ خدیجہ، اس کے ساتھ ذرا آسانی والا معاملہ ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، ابھی تک بے ہوش تھی، اور وہ اسی بے ہوشی میں دفنا دیا گیا۔ وہ ایک جیتے جاگتے انسان سے ایک قبر کا تختہ بن گیا تھا، وہ نہیں رہا تھا، پھانسی چڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد کیا؟ زندہ رہنے والوں کی بھی کوئی زندگی تھی وہاں، اس گھر میں تادم مرگ تھا، سوگ کا اعلان تھا وہاں، اب کوئی آواز نہ تھی، کوئی زندگی کی رمق نہ تھی، بس ایک کھولا تھی جس کی کلکاریاں اور رونا گونجتا تھا۔ وہ زندگی نہیں، کابوس تھی، وہاں ہر دم کافور کی مہک دھمال ڈالتی تھی، یوں جیسے کوئی اور مرنے والا ہو، یوں جیسے کسی اور کے وجود کو کافور کا عکاس بیلیں گرفت میں لینے والی ہوں۔ کھا گئی، مار گئی میرے بچے کو، تجھے میں کتے کی موت ماروں گی۔ وہ ماں جی سے پٹ رہی تھی اور پٹتی جا رہی تھی، اسے ماں جی کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا تھا، مگر جانے کیسے آئے خدیجہ سامنے آ گئی، کمینی بے غیرت کتی، کھا گئے، اور اب اسے ٹھڈے مار رہی تھی۔ ماں جی، ساجدہ دوڑتے ہوئے آئی، اپنے وجود سے اپنے ہاتھوں سے اسے بچانے لگی۔ ماں جی، احمد مرتضیٰ کا بچہ ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ ماں جی، وہ بلکتی تھی، اور جس کا بچہ تھا وہ اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ہوش و حس سے بیگانہ زمین پر ہاتھوں کے بل گری تھی، گھالوں کی ہڈیاں اندر دھنس چکی تھی، ہونٹوں پر پپڑی جمی تھی، نکاہت اتنی کہ وہ آنکھیں بھی نہیں کھول سکتی تھی، وہ دکھاتی ہی نہیں تھی۔ یہ ساجدہ ہی تھی جو مجبوراً نوالا نوالا گھونٹ گھونٹ کھانا مایا اس کے حلق سے نیچے اتارتی تھی۔ وہ تو جیسے کوئی روبوٹ تھی جو جیسا کہتا کر لیتی، اس کے سارے رنگ کھو چکے تھے، ساری حساسیات سن ہو چکی تھی، اسے درد محسوس ہوتا نہ تکلیف، اس کے ناخن خطرناک حد تک سفید ہو چکے تھے، خون کی شدید کمی تھی، اور اس کا وقت نزدیک تھا۔
سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے انگوٹھے تک وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے، گردن کے پشت اور جسم پر آیا پسینہ لکیر کی صورت بہتا محسوس کر سکتی تھی۔ اتنا پسینہ کہ اس کی پلکوں پر بھی نمی کے قطرے موجود تھے۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی، وینٹیلیٹر پر ہونے کے باوجود سانس نہیں آ رہی تھی، اور ہر 2 سیکنڈ پر اسے ایک لمبی سانس کھینچ کر تنفس کے عمل کو بحال رکھنا پڑتا تھا۔ اس نے آہستگی سے پلکیں جھپکیں، منظر دھندلا سا تھا، کچھ لوگ تھے، کچھ آوازیں تھیں۔ اس نے ایک اور لمبی سانس کھینچی، سب کچھ گڈ ہو رہا تھا، سب کچھ گہری سانس لیتے ہوئے وہ اپنی پلکوں کو بند ہونے سے روک رہی تھی، مگر غنودگی زوراور تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کسی کیفیت تھی یا شاید وہ مر رہی تھی۔ اس نے پھر سے پلکوں کو جھپکا اور اب کی بار وہ انہیں کھول نہ سکی تھی، مگر اس سے پہلے اس نے کسی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ اس کے ہونٹ بنا آواز ہلے تھے، اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا، اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کو کسی اندھی گہری تاریک کھائی میں پھینک دیا گیا ہو۔ اور پھر یکدم روشنی ایک دھماکے کی سی صورت پھیلی، آنکھوں کو چندیا کر رکھ دینے والی روشنی، اور پکچر جیسے ریوائنڈ ہونے لگی۔ دور، کہیں بہت دور، کسی پاتال میں یا شاید کسی گہری قبر میں دفن ماضی میں ایک جوان نسوانی ہنسی گولی، اور اس نے خوشبو محسوس کی، دل فریب بےحد بھلی سی خوشبو، اس کی خوشبو۔ تم آ گئے؟ اس نے روح موڑے بنا کہا، اور اس کی آواز یوں گونجی تھی جیسے کسی گنبد میں گونجتی۔ وہ حیران ہوا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ مسکرائی اور آپ کی باہر روح موڑا۔ تمہاری خوشبو سے۔ لفظ بعد کے اس کی صورت گونجی اور وہ اس کے چاروں طرف پھیل گئے۔ منظر کے رنگ بگڑنے لگے اور بگڑ کر ایک نیا منظر تخلیق ہونے لگا۔ رنگ مجسم ہوئے اور یکجا ہو کر تصویر پر ابھرنے لگے۔ بامانی انداز میں وہ ساکت بنا حرکت کے کھڑی اور اسے دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبہ اتنا خوبصورت، اتنا پرشدت تھا کہ نظر ہٹتی نہ تھی، آنکھ چپکتی نہ تھی، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ بے اختیار مسکرایا، اس نے ہاتھ ہٹایا نہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پوچھتا تھا۔ تات کہاں سے لاؤں؟ اور جواب سرگوشی کی صورت گونجتا تھا۔ وہ ہنس پڑا، ایک کہکہ لگا کر، اور پھر جیسے سفید سچے موتیوں کی کوئی لڑی ٹوٹ سی گئی، اور وہ دونوں ہنستے تھے، کھن کھن کھن۔ منظر دھواں بنا تحلیل ہوا، سب رنگ اڑ گئے، اور وہ ہاں اب صرف ایک رنگ تھا، صرف ایک رنگ، سرخ رنگ، بھل بھل بہتا خون۔ ایک زوردار نسوانی چیخ رات کی تاریکی میں گونجتی چلی گئی۔ تم نے اسے مار دیا؟ اور وہ خوف اور دہشت سے بولی، اور قتل کرنے والے کے ہاتھ سے چاقو نیچے جا گرا۔ چاقو کے گرنے کی آواز گونجتی چلی گئی، اور اس کی بند آنکھوں کے کناروں سے نمی پھسلتی چلی گئی، اور یہ اس کے آخری آنسو تھے جو اس نے بہائے، زندگی کے آخری آنسو۔ مگر اس سے پہلے ہی کسی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ اس کے ہونٹ بنا آواز ہلے، اور وہ آواز بڑی واضح تھی اور صاف تھی، اور جیسے اس کی سماعتیں وہ ہی ایک آواز سننے کے لیے سلامت تھی۔ اس کے ہونٹ نے بن آواز کے پکارا، میرا بچہ، اور پھر وہ اپنے بچے کو دیکھ بھی نہ سکی تھی، چھونا تو دور کی بات، وہ محسوس تک نہ کر سکی۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، یوں جیسے اس کے جسم کو کسی اندھی گہری تاریک کھائی میں پھینک دیا گیا ہو۔ وہ نیچے ہی نیچے گرتی جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس نے ایک بچی کو جنم دیا، اس کی بیٹی، ہو بہو اس کی آنکھوں والی، ویسی ہی خوبصورت، دلکش اور بڑی بڑی آنکھوں والی اس کی بیٹی مثنیٰ احمد۔ وہ بچ جاتی، یہ معجزہ ہوتا، اسے احمد کے پاس جانا تھا۔ چلی گئی، اسے سکون مل گیا، اس کا عذاب کم کر دیا گیا۔ ساجدہ نے مثنیٰ کو یوں سینے میں بینچا کہ جیسے وہ ان کا وجود کا حصہ تھی۔ ابھی چند ہی ساعتوں پہلے آپریشن روم میں جانے سے پہلے اس نے ساجدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، میری مثنیٰ آپ کے حوالے۔ کتنا یقین تھا نا اسے اپنے مرنے کا، وہ انہی کی دوسری بیٹی تھی، مثنیٰ پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے لیے ہمدردی کا ووٹ حاصل کر چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کے ساتھ جو ہو چکا تھا، اس کے بعد اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا گیا تھا۔ ہولا کو بھی اس سے پیار کرنے سے سنبھالنے کا درس دیا گیا تھا۔ وہ لوگ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اپنی بچی کچی عزت سمیٹ کر فیصل آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ احمد مجتبیٰ نہیں چاہتے تھے کہ مثنیٰ کی طرف انگلیاں اٹھیں، وہ دیکھو قاتل کی بیٹی، وہ دیکھو اس کے باپ کو پھانسی ہوئی تھی، اس کی ماں ایسی تھی ویسی تھی، اور مثنیٰ کو کسی بھی قسم کے احساس محرومی کا شکار ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں سے ان کی زبانوں اور ان کی زبانوں سے پھیلنے والے شر سے بچا کر لے آئے تھے۔ پھر اس گھر کو بھول گیا تھا کہ مثنیٰ ہولا کی بہن نہیں، کزن تھی۔ وہ ایک گھر میں ایک جگہ ایک ہی معیار پر پروان چڑھی تھی۔ وہ تایا کو ابو اور ساجدہ کو امی کہتی تھی۔ اسی ایک حادثے نے مثنیٰ کو اتنا اہم بنا دیا تھا کہ اسے ہولا پر ترجیح دی جاتی، اور ہولا اپنی بیبہ سی بچی تھی کہ وہ کبھی ضد نہیں کی، روئی نہیں، اس نے کبھی عام بچوں کی طرح رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ صبر جیسے اسے اوپر سے پلا کر اتارا گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ مثنیٰ کا خیال ہی رکھا تھا، اور اب تک وہ اس چکی میں پس رہی تھی۔ وہ دونوں تو خود بھی بھول چکی تھی کہ وہ مثنیٰ نہیں، وہ بہنیں نہیں، کزنز ہیں، مگر یہ ہمایوں تھا جس کا ہونا ایک نار کو بھڑکاتا تھا اور ہولا کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس راز کو افشا نہ ہونے دے، اور وہ کھٹکے کی آواز پر چونکا تھا۔ وہ ہولا تھی، ماضی کی فلم جیسے یکدم اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کے متوجہ ہوا تھا۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتی ہے کہ مثنیٰ اور ہولا، یہ جو
چراغ دین کی کہانی تھی، موصل مثنیٰ اور ہولا کے دادا ابو کی کہانی تھی، اور پھر آگے ان کے والدین کی بیک سٹوری سنائی گئی تھی۔ یہاں پہ ہمیں ماضی کے حالات پتہ چلے تھے کہ کیسے کیا ماضی میں ہوا جس کی وجہ سے یہ اتنے حالات اس طرح کے ہوئے۔ اوکے ناظرین، تو ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ ختم، اور اب آگے والی ایپیسوڈ میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دیکھتے ہیں کہ ہمایوں ہولا ہمایوں سے مل کر ہمایوں کو کیا کہے گی، کیا ان دونوں کا نکاح ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر تب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ڈو اینڈ بیل آئیکن کو لازماً ہٹ کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اوکے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔